تحریف کسے کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں کنارے کو۔ یہ لفظ جو ہے سورہ حج کی آیت میں آیا ہے، آیت نمبر 11 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے، مجدھار میں کودنے کو تیار نہیں۔ یعنی یہ کہ پہلا اپنا بچاؤ جو ہے وہ پیش نظر ہے، رسک لینے کو تیار نہیں، کنارے کنارے چلو، بچ بچ کر چلو۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ اگر خیر ہو، خیریت ہو تو مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا تو اوندھے منہ گر جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں نفاق کی اصل جڑ اور بنیاد۔ تو حرف کہتے ہیں کنارے کو، اسی سے بنا انحراف۔ ایک انسان جو ہے کسی بات کے، اب مثلا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہے، اس کی مین سٹریم ہے، اس کی ایک مجدھار ہے۔ ایک آدمی جو ہے مجدھار سے بچ کر ذرا کنارے کنارے چل رہا ہے، اور پھر اس سے بھی وہ انحراف اختیار کرتا ہے، اس سے بھی رخ بدلتا ہے اور پہلوتی کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تحریف کے معنی بھی یہ ہے کسی کلام کو اس کے اصل سیاق و سباق سے ہٹانا، ایک کنارے پر لگا دینا، ایک طرف کو اس کا رخ موڑ دینا۔ دریا بہہ رہا ہے، دریا کا ایک عام بہاؤ ہے، لیکن اسی میں سے کوئی شاخ جو ہے نکل کر کسی دوسرے رخ پر بہنے لگے، یہ پھر تحریف ہوگی۔ اور اس تحریف کی متعدد صورتیں ہیں کہ جو یہود نے اختیار کی۔ مثلا ایک یہ کہ صرف لفظ کے تلفظ میں فرق کر کے معنی میں فرق ڈال دینا۔ یہ آگے چل کر آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں، رائنا کو ذرا سا کھینچ کر رائینا کہہ دیا اور اس کے معنی بدل گئے۔ یہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر۔ اسی طرح لفظ کی حیت میں تبدیلی، مروا کو مریا بنا دیا انہوں نے، اور یہ بکہ اور مکہ ایک ہی لفظ تھا۔ یہ اصل میں شہر مکہ کے لیے، مکہ مکرمہ کے لیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ اب یہ وادی بکا اس کو کر کے، اور یہ بھی فلسطین کی ایک وادی جو ہے وہ اس سے مراد لے لی گئی۔ تو ذرا سا لفظ کے اندر فرق کیا، اور یہ مروا چونکہ یہ قربان گاہ ہے اصل میں، اور اس کے قریب ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہی اصل قربان گاہ ہے۔ اس کو بدلا اور مریا بنا دیا، اور وہ مریا بھی، وادی بقا بھی فلسطین میں ہے، اس لیے کہ ذبیح اللہ کا منصب وہ چاہتے تھے کہ حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق کو دلوائیں، لہذا وہ ساری تحریفیں انہوں نے کی۔ یا یہ کہ کسی بھی جملے میں الفاظ کو آگے پیچھے کر دینا، یہ بھی تحریف کی ایک شکل ہے۔ ذو معانی الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک لفظ ایک سے زائد معنی کا متحمل ہے، حامل ہے، اور اس کو کسی ایک معنی میں خاص کر کے اس کا ایک مفہوم معین کر دینا۔ اور آخری شکل تحریف کی تعویل کے اندر تحریف، مضمون کا جو اصل مفہوم ہے، اس کا جو اصل مدعا ہے، اس سے اس کو ہٹا دینا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہود نے کی ہیں۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اس توقع کو دل سے نکال دو۔ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیلتے رہے، یہ شریعت کے ساتھ کھیلتے رہے، بازی بازی بارش ہم بابا ہم بازی۔ اب جب انہوں نے یہ روش اختیار کی ہے تو تم توقع نہ رکھو، گویا کہ اب اس سے جو سبق